اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، پس اگر تم گھیر لیے جاؤ پس جو کچھ میسر ہو قربانی کے بریکٹ میں کر دو قربانی، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے مقام تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو ہم بات کر چکے ہیں، جو سورہ بقرہ کا نصف ثانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں 4 چیزوں کے بارے میں۔ ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات، ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ جس کے 2 جز ہیں، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ جب نصف ثانی شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بات کی قبلہ کے تبدیل ہونے کا، جس کا براہ راست تعلق بنتا ہے نماز کے ساتھ۔ پھر احکامات آ گئے روزوں کے، جس پہ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع پورا کا پورا مشتمل ہے۔ 24ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع کیا حج کے ساتھ بات کو، اس کے بعد جو 5 آیات مبارکہ ہیں وہ آئیں قتال فی سبیل اللہ پہ، ایک آئی انفاق فی سبیل اللہ پہ، اب جو آخری آیت اس رکوع مبارک کی ہے جو کہ انتہائی طویل آیت ہے، وہ پھر سے حج کے احکامات بیان کر رہی ہیں۔ لیکن ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے عبادات کی بات کی ہوں، انسانوں کے معاملات کی بات کی ہوں یا جہاد کی بات کی ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان تقوی کے اوپر آ جائے۔ آیت بر کی بات کی تو اس کا حاصل یہ تھا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اس رکوع کے اندر جب پہلی آیت مبارکہ آئی حج کے متعلق تو اس کے اندر بھی تھا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ جب آخری آیت مبارکہ اس میں آئی ہے جہاد کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اس آیت مبارکہ کا آخر جو ہے وہ یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان چاہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کہ انسان کا معاملہ دوسرے انسان کے ساتھ ہو یا انسان کچھ بھی کرے، اس کا حاصل تقوی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اس کو اس چیز کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے اور کس چیز سے اس کو روکا ہوا ہے۔ جتنی بھی درس ہوئے آج تک دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور جو بھی آخری درس ہوگا قیامت سے پہلے، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تقوی وہ انسان کو سمجھ آ جائے، کیونکہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقوی سمجھ آ گیا تو ہی اس کو سمجھ آتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے۔ ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مدد آنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آنی ہے۔ اس میں بالخصوص ہم لوگ ایک بات اور نوٹ کرتے ہیں کہ وہ علماء کرام جو کہ جد و جہد کر رہے ہیں، اپنی پوری زندگی جنہوں نے لگا دی ہے دین کو پھیلانے کے لیے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بظاہر ان سے وہ کام نہیں ہو رہا جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کا دین نہیں پھیل رہا، تو ان کو مایوس ہونے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ جو تقوی اللہ تعالیٰ ان سے چاہتے ہیں یا اس تقوی کے اندر کمی ہے یا وہ شیطان کے زیر اثر آ رہے ہیں۔ کیونکہ جس انسان میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوگا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اصل حاصل ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نصف ثانی میں حاضر مسلمان امت یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار سمجھا رہے ہیں۔ یہ چیز سابقہ امت جو بنی اسرائیل کو سمجھ نہیں آئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے، ان کی اخلاقیات تباہ ہو گئیں، کیونکہ جب انسان کا تقوی ختم ہوگا، اس کے اندر کی جو صفائی ہے، چاہے وہ روح کی صفائی ہو، وہ جسم کی صفائی ہو، وہ کھانے پینے کی صفائی ہو، جو بھی طہارات ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ نشانی ہے کہ آپ تقوی سے دور ہو گئے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے تقوی پہ قائم رکھنے کی، اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ اصل تقوی کیا چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر حج کے احکام کے بارے میں، یہاں پہ حج کی فرضیت کا ذکر نہیں ہوا۔ حج کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ میں فرما دی ہے، جو کہ شروع اس طرح سے ہوتی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرما دیا ہے سورہ آل عمران کے اندر، جو تقریباً سن 3 ہجری میں آیت مبارکہ نازل ہوئی، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں حج کی استطاعت رکھتا ہو اس پہ یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے، اور جو کوئی حج نہیں کرے گا، جس نے اس کا انکار کیا یا کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ بس غنی ہے تمام عالموں سے۔ اس کے اندر علماء کرام نے یہ بات فرمائی کہ 2 طرح کے کفر ہوتے ہیں، ایک ہے کفر حقیقی اور ایک ہے دوسرا کفر قانونی۔ قانونی کفر تو یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہیں کہ میں ایمان نہیں لاتا، یا کوئی مرتد ہو جائے تو اس پہ جو حد لگتی ہے وہ مرتد کی حد لگتی ہے۔
لیکن ایک ہے کفر حقیقی. اس پہ ہم لوگ پہلے سورہ بقرہ میں بات کر چکے ہیں کہ جب ایک انسان ایک گناہ کبیرہ متواتر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا جو حقیقی ایمان ہے وہ چلا جاتا ہے. جیسے ایک قانونی ایمان ہے. قانونی ایمان یہ ہوتا ہے کہ انسان مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا اور چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، زکوٰۃ دے نہ دے، شراب نوشی میں مبتلا ہو یا کچھ اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو، لیکن جب وہ مرے گا تو اس کی نماز جنازہ ہوگی. تو یہ ہے قانونی ایمان. لیکن حقیقی ایمان کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں کہ وہ اصل میں جو شخص جس کا انتقال ہوا ہے وہ حقیقی طور پہ مسلمان تھا بھی یا نہیں تھا. تو اسی طرح سے ایک کفر قانونی ہے اور ایک کفر حقیقی، جس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ احکامات بتا رہے ہیں. سورہ آل عمران سن 3 ہجری میں نازل ہوئی غزوہ احد کے، کیونکہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا کافی تفصیل سے ذکر آ رہا ہے جو کہ سن 3 ہجری میں شوال کے اندر ہوا. اور تو وہ آیت مبارکہ بھی جو سن 3 ہجری میں نازل ہوئی. اس کے بعد اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور پورا کرو حج اور عمرے کو واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، پس اگر تم گھیر لیے جاؤ پس جو کچھ میسر ہو اس کی قربانی کر دو. اس آیت مبارکہ کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ نازل ہوئی ہے سن 6 ہجری کے اندر، جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی کے اندر جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے احرام باندھ لیے تھے. جس موقع پہ ہوا صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا یہ کہ 6 ہجری کے اندر صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور وہ غالباً کچھ روایت میں آتا ہے 1400 صحابہ اور کچھ روایت میں آتا ہے 1800 صحابہ، وہ ان کے ساتھ نکلے سفر عمرے پہ. لیکن مشرکین نے ان کو روک لیا درمیان میں، انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی. لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احرام باندھے ہوئے تھے، اور جو نفلی عبادت تھی احرام باندھنے کے بعد وہ فرض ہو جاتی ہے، اور کیونکہ ان کو روک لیا گیا یا گھیر لیا گیا تو وہاں وہ واقعہ تھا سن 6 ہجری کا. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس اگر تم گھیر لیے جاؤ پس جو کچھ تمہارے پاس قربانی کے لیے میسر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دو، اور نہ تم حلق کٹواؤ منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ تمہاری قربانی پہنچ جائے اپنے اصل مقام پر. تو ہوا کیا وہاں پہ جب ان کو روک لیا گیا اور در صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو مشرکین نے یہ شرط لگا دی کہ اس وقت آپ اس سال سن 6 ہجری کے اندر آپ حج نہیں عمرہ نہیں کریں گے. صلح ہوئی وہاں پہ آپ عمرہ کریں گے سن 7 ہجری کے اندر، اور اس سب جب آپ عمرہ کریں گے ہم اس سال 3 دنوں کے لیے آپ کے لیے مکہ خالی کر دیں گے اور پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، اور پھر آپ آ کے وہاں پہ عمرہ کر لینا. بالکل ایسے ہی ہوا. لیکن سن 6 ہجری کے اندر کیونکہ مسلمانوں نے احرام باندھ لیے تھے، صلح ہو گئی، اس کے بعد قربانی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس قربانی کو دیکھ کے تمام صحابہ نے قربانی کی. پھر ان لوگوں نے اپنے احرام اتارے اور پھر وہ چلے گئے واپس مدینے کی طرف. وہاں پہ کیا تھا، کیونکہ مشرکین نے ان کی قربانی بھی روک لی ہوئی تھی، قربانی کو بھی بیت حرام کی طرف نہیں جانے دیا تھا، تو انہوں نے قربانی بھی وہیں چھوڑ دی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات تمام زمانے کے لیے، ایسے واقعات دنیا میں ہو سکتے ہیں کہ آگے ہوں کہ اگر آپ حج پہ جا رہے ہوں اور آپ اس کی میقات کے اندر شامل ہو گئے ہوں، عمرے پہ جا رہے ہوں، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی وبا آ جائے یا آپ بیمار ہو جائیں یا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، تو اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو آپ جا سکتے ہیں واپس. لیکن شرط کیا ہے، آپ نے قربانی دینی ہے، اور اس قربانی کے پہنچنے کا انتظار کرنا ہے کہ کب تک وہ حرم میں پہنچے گی اپنی جگہ پہ. پہلے زمانے میں وہ قربانی پہنچی تھی 3 سے 4 سے 5 دن، جو جتنی میقات آپ سے دور ہے. اب اگر وہ قربانی پہنچ جاتی ہے چند گھنٹوں میں یا 1 دن کے اندر، تو جب تک وہ قربانی نہیں پہنچتی آپ نے اپنے احرام کو نہیں اتارنا. تو یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے. دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بنائی ہوئی ہے قرآن شریف کو نازل کرنے کی، اور جس طرح سے قرآن شریف لکھا گیا ترتیب مصحف کے حساب سے، یہ حکمتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کیونکہ خالق اور مخلوق کا کوئی موازنہ نہیں کر سکتے جب خالق حقیقی کی بات ہو رہی ہو. سورہ بقرہ کا جو بیشتر حصہ ہے وہ ہم جانتے ہیں نازل ہوا ہجرت مدینہ کے سفر سے فوراً بعد سے لے کے غزوہ احد تک. لیکن یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے سن 6 ہجری کے اندر. اس سے پہلے سورہ آل عمران آ گئی تھی آیت مبارکہ سے. سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو بطور تحفہ دیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے ہوئے تھے. معراج شریف ہوا ہے مکی کی زندگی کے اندر. اس پہ علماء کرام کہتے ہیں کیونکہ وہ آیات تو زمین پہ نازل ہی نہیں ہوئی تو اس کو ہم لوگ مکی کیسے کہہ سکیں گے. ہم ان کو بس یہ کہہ سکیں گے کہ وہ مکے کے دور کے اندر نازل ہوئی تھیں،
اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ نازل کی تھیں. تو یہ ترتیب اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف کے بارے میں وَلَا تَنْقَضِي أَعْجَابَهُ، کہ یہ حدیث مبارک ہے جامع ترمذی کے اندر 2906، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف کے عجائبات ہیں کہ جب آپ اس سے پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ بور نہیں ہوتے کبھی. ایک انسان جو کہ 20 سالوں سے قرآن شریف پڑھ رہا ہے، جب کبھی وہ پڑھتا ہے اسے ایک نیا طرح کا مزہ آتا ہے. ہم نے بہت سے علماء کرام اور محدثین کو دیکھا ہے کہ جب وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو انہیں کئی باتوں کا مطلب 20 سال اور 25 سال اور 30 سال بعد سمجھ آتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہے. ہم نے اپنے سامنے اپنی زندگیوں کے اندر یہ دیکھا ہے کہ بالخصوص پچھلے 150 سال میں جب احسن اصلاحی صاحب نے کام کیا، مولانا مودودی صاحب نے کام کیا، انہوں نے وہ باتیں کہیں جو 1300 سال پہلے کسی نے کہی نہیں تھیں آج تک. اس کو آگے فالو کیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے اور دوسرے مکاتب نے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ خصوصیت رکھی ہوئی ہے کہ ایک زندہ کتاب ہے، اور جس انسان کا جتنا تقویٰ ہوتا ہے اور جو انسان جس پہ جتنی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی نئی چیزیں کھولتے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو بھی آیات ہم پڑھتے ہیں اور جو پڑھ چکے ہیں یہ بھی تمام زمانوں کے لیے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تقوی سے اور حلال مال سے سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کی جو جڑ ہے وہ تقوی ہے. پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں بتایا اور رات کی عبادت کے بارے میں بتایا، لیکن انتہائی خوبصورتی کے ساتھ یہ بتایا کہ تقوی کی جو چوٹی ہے وہ یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ باہم اپنے مال باطل طریقے سے. یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ جو ایک آپ کی سوسائٹی ہے، ایک جو آپ کا محلہ ہے، اس میں جو سارے مال ہیں وہ ایک دوسرے کے آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہو تو وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہو. تو نہ تم کھاؤ اپنے مال باطل طریقے سے باہم ایک دوسرے کے سے مل جل کے. تو یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے. اب جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی احکامات ہیں وہ اگر انسان ان کو پورا کرے تو تقوی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر ہم لوگ عمرے میں یا حج کے موقع میں کہیں گھیر لیے جائیں، بیماری کی صورت میں گھیر لیے جائیں، وبا کی صورت میں گھیر لیے جائیں، یا کسی قسم کی جنگ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یہ ہمارے لیے پورا کرنا لازم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہم پورے کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو اس کے سمجھ بوجھ اور ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حج کی روح کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے آیات کو سمجھیں اور اس کو آگے پھیلائیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.